ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حسين عليه السلام: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبرأ ولا أوصوا من أهل بيتي فجزاكم الله خيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین فرماتے ہیں میرے صحابہ سے زیادہ کوئی وفادار نہیں اور میرے صحابہ سے بہتر کوئی بھی نہیں. امام حسین کے زمانے میں افراد 3 قسم کے تھے اور 3 قسم کے افراد کو آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سی منزل پر ہیں. ایک وہ جو دشمن تھے، مقابلے میں تھے، جن کے پیٹ حرام سے بھر چکے تھے، جو آل بیت سے بغض رکھتے تھے، دنیا کی خاطر ڈر کے لیے انہوں نے ساتھ دیا کس کا؟ یزید. جن میں سے کئی نام ہیں. قاضی شریح ایک بڑا نام ہے. قاضی شریح کون تھا؟ کیوں تبدیل ہوا؟ یہ امام علی کے زمانے میں بہت بڑا قاضی تھا اور امام علی اس سے فیصلے کرواتے تھے. اتنا معتمد تھا. لیکن یہ وہی قاضی ہے اتنا معتمد ہونے کے باوجود اس نے امام حسین کی شہادت کا فتویٰ دیا. کیوں؟ کس لیے؟ آیا یہ آل بیت کے مخالف تھا؟ آیا آل بیت نے اس کا کوئی نقصان کیا تھا؟ آیا یہ آل بیت کو نہیں جانتا تھا؟ اس نے پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہونے والی ہستی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا؟ اس نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی تھی حسین منی وانا من الحسین؟ کہتے ہیں کہ یزید نے اشرفیوں کی تھیلی بھر کر کے بھیجی، سونے کی تھیلی بھر کر بھیجی. کہا تو فتویٰ دے. پہلے مرحلے میں کہنے لگا کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ممکن نہیں کہ میں فتویٰ دوں جنت کے جوانوں کا سردار حسین منی وانا من الحسین کا مصداق، پیغمبر کا نفس، میں فتویٰ نہیں دے سکتا. یزید نے دوبارہ تھیلی بھیجی اور کہا کہ اگر تو فتویٰ نہیں دینا چاہتا لیکن اس تھیلی کو تو نے 1 دن رکھنے کے بعد واپس کرنا. رات کو سامنے تھیلی ہے، وسوسہ کر رہا اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں فتویٰ دوں یا نہ دوں. یزید نے اپنا کام کرنا ہے، لہٰذا میں اپنی کمائی کیوں ضائع کروں، ان پیسوں کو کیوں ضائع کروں. حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یزید نے اپنا کام کرنا ہے، میں کیوں اس پہ ملوث ہوں. یعنی پیسے کی خاطر اگر انسان دین تبدیل کر دے تو وہ اسی گروپ میں ہے جو امام حسین کے مخالف. اس لیے تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان میں تشریف لائے، کہا قد ملئت بطونکم من الحرام، تم اس وقت اپنے امام کے سامنے آ گئے ہو کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے. یعنی حرام اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ انسان وقت کے امام کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے. بعض کو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ مولا کا دیدار نصیب ہو، امام زمانہ کی زیارت ہو، خواب میں دکھائی دیں. زیارت ہونا معنی نہیں رکھتا جب تک معرفت نہ ہو. زیارت ہونا معنی نہیں رکھتا جب تک انسان کے دل میں یہ محبت اترے نہ اور اعمال کے ذریعے ظاہر نہ ہو. ورنہ دیکھنا خالی شبر نے بھی دیکھا اور جتنا قریب سے شبر نے دیکھا اتنا کسی نے نہیں دیکھا.
فاصلہ جو زمانی ہے نا، فزیکل فاصلہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ قریب امام حسین کو جس ملعون نے دیکھا ہے وہ شمر ہے، لیکن کیا ہوا؟ جہنم میں ہو. یعنی پہلے اپنے آپ کو امام کے دیدار کے لیے تیار کریں، اپنے اندر گٹس پیدا کریں، آمادگی پیدا کریں، تاکہ وہ دیدار آپ کو فائدہ دے، پھر دیدار کی دعا کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ افراد 3 قسم کے ہیں. ایک وہ مخالف گروپ ہے، یزیدی ہیں، ملعون ہیں، جہنمی ہیں. ان کے نام بھی واضح ہیں. سنان بن انس ہے، طفیل بن حکیم ہے، حرملہ ہے، خولی ہے، حسین بن نمیر ہے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین کا ایک قاتل نہیں. ایک مومن تحقیق کر رہے تھے نا کہ کون قاتل ہے، روایتیں مختلف بتا رہی تھی. سنان بن انس کا نام آ رہا تھا روایتوں میں، شمر کا آ رہا ہے، عمر سعد کا آ رہا ہے. پریشان تھا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کون قاتل. امام نے فرمایا کہ سنان بن انس بھی ہے اور شمر بھی ہے. کہا مولا کیوں؟ خنجر تو شمر نے چلایا. کہا نہیں، اس ظالم نے، اس ملعون نے ایک میرے سینے میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ میری کمر سے نکل گیا. یعنی یہ لوگ واضح ہیں. دوسرا گروپ وہ ہے جو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب امام حسین مدینے سے نکلے ہیں تو صرف 19 افراد نکلے ہیں. 19 بھرا ہوا مدینہ ہے، 10,000 سے زیادہ آبادی ہے. اور کون ہے؟ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں. کون ہے؟ اس نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں جس نبی کے کندھوں پر حسین سوار ہوا کرتے تھے. کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نے منبر چھوڑا لیکن ساتھ نہیں چلے؟ صرف 19 افراد. کو بھی کون چلے ہیں ساتھ؟ بنی ہاشم. اور یہ جو مدینے والے نہیں چلے نا، یہ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، جانتے تھے، لیکن اس محبت کی قیمت نہیں اڑا کرتے. جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے نا، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی سیرت کو نہیں اپنا سکتے. محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ لوگ بھی اس طرح کے تھے. 2 مثالوں کی ایک مثال کے ذریعے وضاحت کروں گا. دونوں محبت کر رہے ہیں لیکن دونوں کی محبت میں فرق ہے. ایک ہے عبداللہ بن عباس، پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں، عباس کے بیٹے ہیں. دوسرے غازی عباس. دونوں محبت کر رہے ہیں لیکن دونوں کی محبت میں فرق ہے. دونوں چاہت کر رہے ہیں، دونوں امام سے لگاؤ رکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس ہے مکے میں، ان کو علم ہوا ہے کہ امام حسین نے فیصلہ کر لیا انہوں نے جانا. مدینے سے آئے ہیں، پیار اور محبت سے آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ امام کو روکنے کے لیے. آ کر کہنے لگے یبنا رسول اللہ، اس راستے پر نہ جائیں، یہ خطرناک ہے، اس میں شہادت ہے، اور اگر جا بھی رہی ہے تو کم از کم خانوادے کو، فیملی کو ساتھ نہ لے جائیں. پیار سے، محبت سے ایسی بات کر رہے ہیں. لیکن ان کا پیار اور ہے غازی عباس کا پیار. غازی عباس نے نہیں کہا کہ نہ جائیں، نہیں کہا کہ رک جائیں، نہیں کہا کہ خانوادے کو، کہا کہ مولا جو فیصلہ آپ نے کیا ہے میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے، میں نے اس کو آپ فالو کرنا ہے. میں نے اپنا فیصلہ آپ پر تحمیل نہیں کرنا، آپ پر مسلط نہیں کرنا. ہم بھی اگر چاہتے ہیں صحیح پیروکار بنے نا تو غازی عباس جیسے پیروکار. اس مکے میں جب امام کا قیام ہوا نا، میں اس لیے یہ واقعات بتا رہا ہوں تو آپ کو پتا چلے نا. تیسرا جو گروپ ہے نا، 72 ہیں جو، ان کی اہمیت کا پتا چلے. وہ کون تھے؟ کس شخصیت کے مالک تھے؟ کس مقام پر، کس درجے پر، کس منزلت پر فائز تھے؟ جب تک کسی چیز کی ضد کو نہ پہچانا جائے نا، وہ اصل چیز آپ اس کو نہیں پہچان سکتے. تعرف الاشیاء بأضدادها، چیزیں اپنے مخالف سے پہچانی جاتی ہیں. ایک اور آدمی پیار کرتے ہوا ہے، کون ہے جی؟ خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ بن عمر، جس نے امام علی کی بیعت نہیں کی، شام چلا گیا تھا حاکم شام کے پاس. اب اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے.
آئے کہا یا ابن رسول اللہ آپ نہ جائیں سفر پر, یہی رک جائیں, آگے نہ بڑھیں, حج کو بجا لائیں, یہاں تبلیغ کریں, یہاں پیغام پہنچائیں, اپنے نانا کی حدیثیں لوگوں کو سنائیں. امام حسین نے کہا نہیں اے عبداللہ, مجھے خدا کی طرف سے حکم ہے اور میں لوگوں کے حکم کو نہیں مانوں گا, ان کی نصیحت خدا کے حکم کو مانوں گا. کیا بات, میں نہیں دیکھوں گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کس کی نیت کیا ہے, کون ایڈوائز کر رہا ہے, یہ نہیں دیکھوں گا. جب امام نے کہا کہ میں نے جانا ہے, پتہ ہے اس نے کیا کیا, اس نے کہا یا ابن رسول اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیے ایک میرے لیے مہربانی کریں. کہا کیا, کہا آپ اپنے سینے سے کپڑا اٹھائیں, اپنے دل کو عیاں کریں, کپڑا ہٹائیں, دل کو عیاں کریں. امام حسین نے کپڑا ہٹایا تو اس نے دل کا بوسہ لیا. کہا کیوں ایسا کر رہے ہیں, اور یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں, دشمن نہیں ہے. ظاہر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ اندر کی بات ہم نہیں پتہ, یہ محبت کا اظہار, جو دل کا بوسہ ہے محبت کا اظہار کریں, لیکن معرفت نہیں رکھتا. یہ کیا پیغام ہمیں مل رہا, ہم اگر 1000 دفعہ اس علم کو چومیں نا, اگر دل میں محبت نہ ہو, غازی عباس کی سیرت پر نہ چل رہے ہوں, اس کو فالو نہ کر رہے ہوں, یہ چومنا ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا. جس طرح عبداللہ بن عمر کو خود امام کو چومنا اسے اس کے لیے مفید نہیں ہوا, اس کے لیے اس نے فائدہ نہیں دیا. ایک یہ عبداللہ بن عمر ہے, ایک حبیب بن نظائر ہے, ایک عبداللہ بن عمر ہے, ایک مسلم بن اوس ہے, ایک یہ عبداللہ بن عمر ہے, ایک کون ہے, انس بن حارث سے قائلی ہے امام حسین کے صحابی. میدان میں داخل ہوئے ہیں جی, حارث اتنے ضعیف تھے نا, بڑی عجیب انداز سے داخل ہوئے. شہدائے کربلا میں یہ واحد ہستی ہے جو میدان میں ایک عجیب انداز سے آئی. کون سا حارث, انس بن حارث جو 3 دن سے پیاسا ہے, دشمن نے اسے گھیرے میں لیا, صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتا, اور دیکھنے کے لیے اپنے پلکیوں سے اٹھانی پڑتی. میدان میں آئے, کہتے ہیں میرے لیے ایک عصا دیا جائے, چھڑی مجھے دی جائے, ایک تلوار دی جائے, اور 2 کپڑے منگوائے ہیں. دیکھیں نا, جو نہیں آئے وہ صحیح سالن تھی, لیکن یہ صحیح سالن نہیں ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, عمر رسیدہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میدان میں داخل ہو رہے ہیں. کس انداز سے, ایک کپڑا کمر سے باندھا ہے تاکہ کمر سیدھی دکھائی سے, دشمن نہ سمجھے کہ حسین کے ساتھی کمزور ہیں, یہ نہ سمجھے کہ حسین کے ساتھی بوڑھے ہو گئے. کمر سے کپڑا باندھا ہے, دوسرا کپڑا آنکھوں پہ باندھا ہے تاکہ بار بار ہاتھ استعمال نہ کرنا پڑے اور دکھائی دے. اور ایک ہاتھ میں عصا پکڑا, ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی. اور جب میدان میں داخل ہوئے, امام حسین کرسی سے اٹھ گئے, اٹھ کر آگے بڑھے. کہ میرے نانا کا صحابی, تجھے میرا سلام ہو, تو کیوں آگے, تیری ضرورت نہیں ہے. کسی نے کہا کہ انس, تیرے آنے سے تو میدان میں تبدیلی نہیں آ رہی, تو کس لیے آیا ہے, تو فوج کا بیلنس تبدیل نہیں کر سکتا, تو جنگ کو جتوا نہیں سکتا, پھر کیوں آیا. کہا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ نواسہ رسول حق پر ہے, فاطمہ کا لال حق پہ جانب ہے. بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کے آنے سے کوئی فائدہ نقصان ہو, آپ اپنی حاضری لگائیں, آپ اپنی ڈیوٹی لگائیں. میدان میں داخل ہوئے نا, دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا, آواز دی, آواز اللہ, پریشان نہیں ہونا. اور ایک اور مسئلہ تھا کربلا میں, امام حسین نے غازی عباس کو ریزرو رکھا ہوا تھا. جب بھی کسی شہید کو مشکل پیش آتی تھی نا, آواز دیتے تھے, غازی جاؤ اس کی مشکل حل کرو. انس بن حارث نے آواز دی, مولا غازی کو نہ کہنا کہ میری مدد کے لیے ہے, وہ آپ کی حفاظت پر مامور ہے, میں کافی ہوں اکیلا لڑنے کے لیے. مولا تلوار میرے ہاتھ میں ہے, اور اگر تلوار نہیں رہے گی نا میں پتھر اٹھا لوں گا, اگر پتھر مجھے نہ ملے تو میں خالی ہاتھ لڑوں گا, لیکن جب تک زندہ ہوں, سانس میں سانس ہے, میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, تو دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا. ایک یہ, ایک وہ عبداللہ بن عمر جی, جب نواسہ رسول نکل رہے تھے نا حج چھوڑ کر کے, 1.5 لاکھ کا مجمع تھا, اور کون تھے, احرام بندھا ہوا جی, کون ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جی, کون ہے اللہم لبیک کہہ رہے ہیں جی,
اس کا مطلب ہے کہ آپ ظاہری ادا پر نہ جائیں کسی کے. یہ جو تسبیح پکڑی ہوئی ہے احرام باندھا ہوا ہے اور کچھ جو امام حسین کے ساتھ چل رہے ہیں. امام حسین جب چلے نا اور یہ اگر چلتے نا 1.5 لاکھ حقیقی ان کے پاس معرفت ہوتی نا, ان کے دل میں اہل بیت کی محبت اتری ہوتی نا تو نواز رسول کو تشنہ لب میدان کربلا میں شہید نہ کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی ہونا, احرام پہن لینا, اللہم لبیک کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو, اہل بیت کی معرفت نہ ہو. جو سب سے بڑی خصوصیت تھی شہدائے کربلا کی وہ عشق, عاشق ہونا تھا. دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی فلاں کا عاشق ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ معاملہ ہے, یہ لین دین ہے, ڈیل ہے, ہوس ہے. عشق اگر حقیقی کی ہے نا ان ہستیوں نے کیے جو تشنہ لب تھے. تین دشمن نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا تھا جو 420 کے مقابلے میں تھا, جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے لیکن لڑ رہے سے میدان کربلا. شب عاشور کو جب حبیب کو پتا چلا نا کہ ثانی زارہ اعتماد نہیں کر رہی اور دشمن کے لشکر میں جب اضافہ ہو رہا ہے تو گھبرا رہے ہیں حسین کے بچے, تو حبیب نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا, آگے بی بی کے خیمے کے پاس, کہا زہرا کی بیٹی ہم پر اعتماد کریں اور ہمارے رگوں میں خون ہے, ہم ٹھہریں گے. اور زہرا کی بیٹی آپ کے بھائی نے روکا ہوا ہے ورنہ ہمیں راز کی تاریکی میں دشمن پر حملہ آور ہو جاتا ہے. آپ کے بھائی نے روکا ہوا ہے, یہ ہماری تلوار ہے, یہ ہماری گردن ہے, حکم دیں تو اپنی گردنوں کو مڑا دیں. یعنی اسے کہتے ہیں عشق. عربی بہترین معنی کرتی ہے عشق کا. عربی میں اس شاخ, اس بیل کو کہا جاتا ہے جو دیوار پہ چڑھتی ہے نا, ایسا پھول ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتی ہے لیکن جدا نہیں ہوتی. شہدائے کربلا نے بھی اسی طرح کیا, ٹوٹ گئے, شہید ہو گئے لیکن حسین سے جدا نہیں ہوئے. شب عاشور نے جب امام حسین نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں, راستہ آپ کے لیے آزاد ہے, راستہ بتانے کے لیے تیار ہوں, سواری دینے کے لیے تیار ہوں, ساتھ تمہارے غازی کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں. امام کے ساتھی عبد الرحمن کھڑے ہوئے, کہا یا ابن رسول اللہ, یہ ایک ناقابل جان ہے نا, کاش کہ کوئی سی قیمتی چیز میرے پاس ہوتی, میں اس کو قربان کر دیتا, اور 1000 دفعہ مجھے قتل کیا جائے, قتل کرنے کے بعد میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے, پھر بھی اس راکھ سے آواز آئے گی لبیک یا حسین. مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں. اور امام کے ایک ساتھی ہے, جب امام نے کہا چلے جاؤ نا, بولا نہیں ہے ادب کی وجہ سے, احترام کی, کون ہے غازی, نہیں بولا, جواب نہیں دیا, کیوں کہا کہ چلے جاؤ. دوڑتا ہوا گیا بہن کے پاس, کہا بہن زینب, بھائی نے کہا غازی چلا جاتا, میں کہاں جاؤں, کہاں ہے میرے لیے ٹھکانا, میں جاؤں گا تو میری ماں مجھے دودھ نہیں بخشے گی, مجھے میرے پاپا نے اس دن کے لیے باندھا تھا, اور میری ماں نے مجھے بلا کر کہا تھا, وصیت کی تھی کہ غازی بیٹا تو نے حسین کا خیال رکھنا ہے, تم میری ولادت اس لیے ہوئی ہے, میں کہاں چلا جاؤں. بی بی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی نا, بھائی کو خیمہ میں بلاتے تھے. آپ لوگ گئے نا کربلا, خیام حسینی میں, مخیم میں گئے آپ, بی بی کا خیمہ ملا ہوا ہے امام حسین کے خیمے سے, صحیح, کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی فوراً بھائی کو بلاتی. بی بی نے کہا کہ حسین بھائیے کو بلایا جائے, میری ایک شکایت ہے. امام نے کہا اس رات کی تاریکی میں کیا شکایت ہوگی بہن کو. کہا بھیا آپ نے غازی کو کیوں کہا کہ چلا جائے, دنیا ساری چلی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں آپ غازی کو آپ پہ نہیں کہنا چاہیے. اسے کہتے ہیں عاشق حسین. ہم بھی کہتے ہیں ہم محب حسین ہیں, ہماری آنا ختم نہیں ہوتی, ہمارا ماتم ریاکاری ہے, ہماری نمازیں دکھلانے سے بھری ہوئی ہے, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں شیعہ, لیکن جب دیکھا جائے تو ہم میں اہل بیت کی پیروکاری نہیں پائی جاتی. یہ شہدائے کربلا تھے, وہ سے ایمان ہمیں شیعہ تھے. اس لیے امام نے اعزاز دیا ہے نا
کہ خدا نے جو مجھے صحابی دیے کسی کو نہیں دیے. اور دوسری جو سب سے بڑی کوالٹی تھی امام حسین کے صحابہ میں, وہ خدا جوئی تھی, خدا ہی تھے. آسان سی مثال کے ذریعے کرتا ہوں. یہ امام نے ہمیں درس دیا اور اتنی لمبی ورک شاپ نہیں لگائی امام نے, صرف 6 مہینے کا سفر ہے. اس میں بھی تعداد میں کمی زیادتی ہوتی رہی. مدینے سے چلے ہیں 19, مکہ سے چلے ہیں 300, کربلا پہنچے ہیں 145. شب عاشور میں چراغ جب بچایا تو صرف 72 رہ گئے تھے. 72 میں نہیں ہے, خود امام حسین ہے, ایک علی اصغر ہے, 18 اپنے ہیں, 24 دشمن کی طرف سے آیا. آپ اندازہ لے گئے کتنے رہ گئے, بہت کم تعداد رہ گئی. اور امام حسین نے انہیں چن لیا تھا. خدا جو ہی تھی. کہتے ہیں کہ جب لٹو ہوئے قافلے کو گنج شہداء سے گزارا ہے نا, تو بی بی اپنے بھائی کی لاش کے پاس آئی ہیں, روئی نہیں ہے, وہاں ویلا نہیں کیا. کون سی بیوی جن کی ارد گرد لاشیں پڑے ہوئی, بچوں کی, ان بچوں کی نگہبانی کر رہی ہیں جن کے رخسار تماچوں سے سرخ ہیں, ان بچوں کی نگہبانی کر رہی ہیں جن کی کانوں سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں. کیا کہا؟ روئی نہیں ہے, گریہ نہیں کیا. پتہ کیا کہا؟ اللہم تقبل منا ھذا القلیل, خدایا یہ قلیل سی مختصر سی ناچیز سی قربانی کو قبول کر لے. شہداء کربلا کا مقام بہت بڑا ہے. ایک واقعے کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہوں. امام نے خیمہ لگایا. امام کے خیمے کے قریب ایک آدمی کا خیمہ لگا, اس کا نام تھا عبداللہ جوفی, عبداللہ حر جوفی, کوفہ کا رہنے والا. امام کا علم ہوا نا کہ یہ آ گیا. امام نے پیغام بھیجا. کس کے ہاتھ؟ حجاج بن مسروق, امام کے مؤذن ہے. کون سا مؤذن؟ جو 9 محرم تک مؤذن تھا, 10 کو مؤذن نہیں تھے. اور لوگ اسے مؤذن امام حسین سے پہچانتے, جس طرح بلال تھے نا, یا جس طرح ابو رافع تھے امام علی. کہتے ہیں اس کو بھیجا, کہا کہ میں اکیلا ہوں, میری مدد کرو. یہ نہیں آیا. پھر امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کو بھیجا. ممکن ہے شبیہ پیغمبر کو دیکھ کر اسے شرم آ جائے. یہ نہیں آیا. پھر امام حسین خود چل کر گئے. میں آپ سے پوچھا, امام اس لیے گئے تاکہ ایک آدمی میں اضافہ ہو جائے, لشکر میں بہتری آ جائے؟ نہیں, جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. جب امام گئے, امام نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کون کہا؟ میں آپ کو جانتا ہوں. کہا میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ زینب ہے, میرے ساتھ سکینہ ہے, میرے ساتھ رباب ہے, میرے ساتھ میری بچیاں ہیں, میری اولاد ہے. خدا کے واسطے میری مدد کر. اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہے, دین اسلام کے لیے مدد مانگ رہے. اس نے کہا میں نہیں آ سکتا ہوں. اگر آپ اصرار کر رہے ہیں نا تو کیا کریں, یہ میرا گھوڑا لے جائیں, یہ میری تلوار لے جائیں. امام نے کہا اگر خود نہیں آنا چاہتا تو مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں, مجھے تیری تلوار کی ضرورت نہیں. امام بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نذرانہ پیش کرتے ہیں, ہم نا امام کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, یہ مجالس میں آتے ہیں, امام کو اس کی ضرورت نہیں, یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. امام نے آخری جملہ کہا اور امام چلے گئے. پتہ کیا کہا آخری جملہ؟ کہا ایک اور مہربانی کر, اگر نہیں آنا چاہتا تھا اس میدان سے دور ہو جائے. کہا یا اپنا رسول اللہ, وہ کس لیے, وہ کیوں؟ کہا میں عاشورہ کے دن میں کسی کی آواز بلند کروں گا, غربت کی صدا دوں گا, مدد کے لیے پکاروں گا. میں کہوں گا حل من ناصر ینصرنا, حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو رسول اللہ کے حرم کی حفاظت کرے, کوئی جو ہے جو پر سید ذاتیوں کے پردوں کا خیال رکھے, اور جن کانوں پر یہ آواز پہنچے گی اگر میری مدد کے لیے نہیں آئیں گے تو جہنم ان پر واجب ہو جائے گی. اس لیے تو میدان سے دور ہو جا. امام ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جن کانوں پر یہ آواز پہنچ رہی ہے اور پہنچ گئی ہے, اگر وہ حسین کی مدد نہیں کرتے اچھا اخلاق کرنے میں, اگر وہ حسین کی مدد نہیں کرتے دینداری کرنے میں, اگر وہ حسین کی مدد نہیں کرتے گناہ سے بچنے میں, تو کیا ہے کہ امام نے کیا کہا, میرے آپ کے کانوں پر آواز پہنچ گئی ہے,
ہم نے کئی بار سن لیا ہے کہ حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے. کون سے حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے؟ تشنا لب ہے. کون سا حسین جس کے بھائی مارے گئے؟ کون سا حسین جس کا علی اکبر کی جوانی لٹ گئی ہے پھر بھی دین کے لیے پکار رہا ہے؟ وہ آپ کو پکار رہا ہے. ہم تو سارے زبانی لبیک کہتے ہیں لبیک یا حسین، لیکن زبانی کافی نہیں ہے. کس طرح لبیک یا حسین؟ جس طرح حبیب ابن مظاہر نے کہا، جس طرح ہور نے کہا، جس طرح غازی عباس نے کہا، جس طرح علی اکبر نے کہا، جس طرح اون و محمد نے کہا. اور ہمارے لبیک یا حسین کہنے میں، ان کے لبیک یا حسین کہنے میں زمین و آسمان فرق ہے. ان کو دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان کے لیے رکاوٹیں تھیں، ان کے لیے مشکلات تھیں، ان کے ذہن میں بچوں کی بے کسی تھی، خیموں کا لٹ جانا تھا، خیموں کی آگ تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا لبیک یا حسین. نفقت انہوں نے کہا، ان کی روح نے کہا، ان کے خون نے کہا، ان کے تشنہ لبوں نے کہا. ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں، وعدہ کر سکتے ہیں، حسین سے 40 سے وعدہ کر سکتے ہیں. لٹا ہوئے قافلہ مراحل طے کرتا ہوا شام پہنچ گیا، اور شام کا بڑا تذکرہ کیا امام زین العابدین. خیموں کے جلنے کا امام نے تذکرہ نہیں کیا، بیوی زینب کی چادر کے لٹنے کا تذکرہ امام نے نہیں کیا، امام نے علی اصغر کی پیاس کا تذکرہ نہیں کیا. امام سے جب بھی پوچھا گیا امام زین العابدین کہ امام آپ رو رو کر اپنی اپنی آنکھیں سفید کر دی، کیا وجہ ہے؟ کہا شام. شام کہا کیا وجہ تھی شام میں؟ وہ کون سا مقام تھا شام میں؟ شام میں تو 1 سال آپ کا گزرا ہے. کہا وہ یزید کا دربار تھا، جب ایک ملعون نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید نے اس بچی کو کنیز بنا دیا. وہ کون سا شام جو امام کو رلاتا رہا؟ وہ شام جہاں سکینہ اکیلی رہ گئی. کہتے ہیں رات کی تاریکی میں سکینہ نے رونا شروع کر دیا، رو کر کہتی تھی بابا میں آپ کے سینے کے لیے ترس گئی ہوں، بابا میرے کانوں سے روزانہ خون بہتا ہے، بابا مجھے کہا جاتا تھا یتیم، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یتیم کسے کہتے ہیں. اب مجھے پتا چلا ہے جسے پیاسا رکھا جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے، جسے تماچے مارے جائیں اسے یتیم کہا جاتا ہے. اور میرا بابا تو کہاں ہے؟ یزید کے کانوں پر رونے کی آواز آئی. کہا یہ کون ہے؟ کہا حسین کی بچی ہے جو بابا کے فراق میں رو رہی ہے. کہا اس کے بابا کے لیے اسے لے جایا جائے. کہتے ہیں دشت میں امام کا سر لایا گیا اور اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. بی بی نے سمجھا شاید یہ کھانا لے آئے. کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بابا چاہیے. اور جب دشت سے کپڑا اتارا پہلے مرحلے میں بابا کو نہ پہچان سکی. سکینہ تو حق رکھتی ہے کہ بابا کو نہ پہچانے، کیونکہ اس بابا کو شام تک آتے ہوئے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے. اس نے دھوپ دیکھی ہے، اس نے نیزہ دیکھا ہے. اور جب پہچانا نانا پتہ ہے کیا کیا؟ کہتے ہیں نا یہ مشہور ہے، بچوں کو کوئی ستائے نا، یہ منتظر رہتے ہیں بڑوں کے جب بڑوں سے ملتے ہیں تو گلا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ امام پر کیا گزری. کہتے ہیں جب سر کو پہچانا نا تو اپنے ننھے ہونٹوں کو اپنے بابا کی کٹی ہوئی رگوں پر رکھا. کہا یا بتا من الذی کتا وریدر، بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ ومن الذی ائتمنا بصغر سنہ، مجھے اس بچپنے میں کس نے شہید کیا ہے؟ اور پکار شدیدہ ایک بلند آواز سے ہوئی اور روح پرواز کر گئی. اب یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام سے جا رہا تھا نا، بی بی زینب نے شام کی عورتوں کو اکٹھا کیا. شام کی عورتوں
میں تمہارے درمیان ایک امانت چھوڑ کر جا رہی ہوں. میرے بھائی کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہے, اس کی قبر کا خیال رکھنا ہے. یہ اندھیرے سے بڑا ڈرتی ہے, چراغ جلانا, اور یہ خیال رکھنا ہے میری سکینہ پیاسی دنیا سے گئی ہے, روزانہ اس کی قبر پر پانی ڈالنا. لٹا ہوا قافلہ شام سے آ گیا کربلا. کہتے ہیں جب قافلہ رکا نا, امام زین العابدین بابا کی قبر پر آئے اور لکھا ھذا قبر الحسین العطشان. لوگوں یہ پیاسے حسین کی قبر ہے. اور اب بہن بھائی کی قبر پر آئی ہے, رو کر کہنے لگی بھیا میں تجھے دفنائے بغیر چلی گئی. بھیا میرے ہاتھوں میں کڑیاں نہ ہوتی, پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی, تو میں تجھے دفنائے بغیر کبھی نہ جاتی. بھیا میں آئی ہوں لیکن شرمندہ ہوں, تو نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا لیکن میں اس کا خیال نہ رکھ سکی. بھیا اب یہ قافلہ لٹا ہوا روانہ ہوا مدینے کی طرف, اور مدینے جب پہنچا ہے نا تو مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا گیا اور اعلان ہوا مدینے میں یا اہل یثرب لا مقام لکم. اے مدینے والو, مدینے رہنے کی جگہ نہیں رہی. آل بیت کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. اور مدینے والو جب قافلہ گیا تھا تو رباب کی جھولی بھری ہوئی تھی. قافلہ جب گیا تھا تو اس کے امراض شبیہ پیغمبر تھا, اور جب پلٹا ہے تو علی اکبر نہیں ہے, قاسم نہیں ہے, اون و محمد نہیں ہے. کہتے ہیں مدینے کے باہر قافلہ موجود تھا. ایک شخص آیا, اس نے آ کر امام زین العابدین سے پوچھنا شروع کیا. جب بھی امام کے سامنے غازی عباس کا نام لیتا تو امام احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے. پھر اس نے نام لیا, وہ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا ہے شخص میرا امتحان نہ لے, تو میرے چچا کا 1000 بار نام لے گا, میں احترام کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. اور جب قافلہ رکا ہوا تھا نا, آگے عبداللہ اون محمد کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی ہے جو مجھے بتائے زینب کہاں ہے, اون محمد کہاں ہے. ڈھونڈتے ہوئے خود بیوی کے سامنے آ گئی کہ اے خاتونہ, اے ضعیفہ, مجھے میری زوجہ کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ زینب کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا عبداللہ تجھے حق پہنچتا ہے کہ تو زینب کا نہ پہچانے. اور جس کے بھائی مارے جائے کیا وہ پہچاننے کی قابل رہتی ہے؟ جس کے ننھے ننھے بیٹے مارے جائیں وہ پہچاننے کی قابل رہتی ہے؟ جس کے ہاتھوں میں سال تک ہتھکڑیاں رہے کیا وہ پہچاننے کی قابل رہتی ہے؟ کہتے ہیں اب قافلہ داخل ہوا, بی بی گئی اپنے ماں کی قبر پر. کہتے ہیں جاتے ہوئے قبر پر لیٹ گئی. کہا ماں تیری لٹی ہوئی بیٹی کربلا سے آ گئی. ماں جو وصیتیں تو نے کی تھی نا میں نے بجا لائی ہے. جب بھائی الوداع کر رہا تھا نا میں نے نیا لباس بھائی کو پہنایا لیکن بھائی نے پرانا لباس مانگا. بھیا ماں تو نے کہا تھا نا بھائی کے گلے کا بوسہ لوں, میں نے بوسہ لیا, میں نے ماں بن کے بوسہ لیا. ماں میں کربلا سے آ گئی ہوں نا, اس سفر سے ایک تحفہ لائی ہوں. قبر سے آواز آئی زینب کیا تحفہ لائی ہے؟ کہتے ہیں بیوی نے بھائی کی قمیض نکالی اور قبر پر ڈال دی. کہا ماں یہ وہ قمیض ہے جو بھائی نے آخری وقت میں مانگی تھی. اب ماں کی قبر سے رخصت ہوئی, نانا کی قبر پر آ گئے. کہا یا جدہ یا رسول اللہ, آپ کی پیاری نواسی آ گئی ہے. اے رسول اللہ, اے نانا, اگر نامعلوموں کے آنے کا خوف نہ ہوتا نا تو میں اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹا کر کے بتاتی کہ میرے بازوؤں پر ابھی بھی زنجیروں کے نشان ہیں. نانا آپ کی نواسی کو آپ کی امت نے اتنا ستایا, دیکھے میرے بال سفید ہو گئے ہیں. نانا میرے شوہر نے مجھے پہچانا نہیں.
الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ماتم حسین یا 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 حسین